بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ ابھی ہمارا بوائلر سالٹ کے سلسلے میں ایئر کمپریشن ٹیکنالوجی پر لیکچر نمبر 35 ہے، اور موضوع ہے کام، پاور، انرجی، ہیٹ اور اس کی اقسام، حجم، بلور، پاور محسوس۔ تو یہ جو لوگ وہ ایئر کمپریسر پر کام کرتے ہیں ان کو اپنے کام کے علاوہ یہ دیگر یونٹ بھی پتہ ہوں، یہ کام کیا ہے، پاور کیا ہے، انرجی کیا ہے، ہیٹ کیا ہے، اقسام کیا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ کلاس روم میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے، جب ہم ایکچوئل انڈسٹری میں آتے ہیں ہمیں جو کام سے واسطہ پڑتا ہے ہم اسی کو ریلیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مسئلے کو سلجھانے کے لیے۔ تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، اور وہ جو ہے نا جو لوگ اپنے یہ نالج میں اچھے ہوتے ہیں اور وہ فالٹ کو جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فالٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نالج بنیادی اہمیت ہے۔ ایکسپیرینس اپنی جگہ پر ہے، ایکسپیرینس آپ کو روزمرہ کام میں کرنے میں تیزی دکھانے کے میں اہمیت دیتا ہے، لیکن جب فالٹ آتا ہے وہاں ایکسپیرینس نہیں کام کرتا اور نالج کام کرتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری میں دونوں چیز کی اہمیت ہے۔ ابھی ایک بات اور بتا دوں میں، یہ جو ہے نا بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے یہ جو ہے نا، اگر آپ نے انڈسٹری میں اچھا نام پیدا کرنا ہے تو آپ کو 3 چیزوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ جو جاب ہے اس کے بارے میں ٹیکنیکل نالج، اور ٹیکنیکل وہ جو کچھ آپ نے جاب کیا ہے اس کے لیے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ریڈنگ، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں وہ ریکارڈ بنانا، انگلش اچھی جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں رپورٹ رائٹنگ، یعنی آپ کی انگلش بڑی اچھی ہو اور آپ کی گرامر اچھی رپورٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ رپورٹ رائٹنگ آپ کمپیوٹر پر کریں اور آپ اس کو ای میل کر سکتے ہیں، آپ کو کسی طریقے سینڈ کر سکتے ہیں، تو یہ رپورٹ رائٹنگ اور بھی اچھی ہے۔ لیکن یہ وہ سیکنڈری باتیں ہیں، اصل بات یہ کہ اچھی انگلش ہونا۔ تیسری آخری بات یہ ہے کہ آپ کی ڈرائنگ اچھی ہوتی ہے۔ ڈرائنگ انجینئرنگ کی زبان ہے۔ جو ڈرائنگ اچھی جانتا ہے، ڈرائنگ میں کئی ڈرائنگیں ہیں، خاص طور پر پلان پر کام کرنے والا مشین ڈرائنگ اور لے آؤٹ ڈرائنگ اور وہ جو ہے نا آئسومیٹرک ڈرائنگ، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم چلے کام کرتے ہیں، اپنا کام شروع کرتے ہیں، تو کام، پاور اور توانائی کیا ہوتی ہے؟ تو یہ کام عام صورت میں جب ہم کوئی پروگرس کرتے ہیں زندگی میں، کوئی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کام، لیکن فزکس کے نقطہ نظر سے، سائنسی نقطہ نظر سے وہ کام نہیں ہوتا۔ کام تب ہوتا ہے جب کسی جسم پر کوئی قوت اس کچھ فاصلہ تک لے کر جائے، پھر کام ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا گرامر کی روح سے تو کام سونا بھی کام ہے، فیل وہ جو جس کو فیل کہتے ہیں یا ورب کہتے ہیں، لیکن سائنس کی روح میں یہ کام نہیں ہے۔ مثلاً 1 کلو گرام وزن کو 1 میٹر تک لے کے جانا، یہ ایک کام ہے۔ اب اس میں ٹائم کوئی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ورک کے ساتھ یہ 1 جاؤل کام ہے۔ اس کو کہیں گے 1 کلو گرام وزن ہے، 1 میٹر کے لیے 1 جاؤل کام۔ یاد رکھیں جاؤل ہیٹ کا یونٹ بھی ہے، آگے ہم پڑھیں گے یہ ہیٹ کا یونٹ بھی ہے، کیونکہ یہ تھرمو ڈائنامکس انجینئر نے یہ وہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا کام کے دوران ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور ہیٹ سے کام کیا جا سکتا ہے، تو یہ دونوں انٹرچینجیبل ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جاؤل کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل میں یہ جاؤل کو ہیٹ کا یونٹ بنا دیا گیا۔ کیلوری، بی ٹی یو یہ سیکنڈری یونٹ ہے، یہ رائج ہے لیکن اصل یونٹ جاؤل ہے۔ پاور اب جہاں ہم نے کام کا فی سیکنڈ کام کرنے کی شرح کہتے ہیں، مثلاً 1 کلو گرام وزن کو 1 میٹر تک لے کے جانا، جیسے ہم نے کہا مثلاً ایک شخص 1 کلو گرام وزن 1 میٹر میں لے، لیکن یہاں ذکر نہیں ہے، وہ 1 منٹ میں لے کر گیا، 1 گھنٹے میں لے کے گیا، 1 دن میں لے کے گیا، 1 مہینے میں لے کر گیا۔ تو یہ اگر 1 سیکنڈ میں لے جائے 1 کلو گرام وزن کو تو یہ 1 واٹ پاور ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں، یہ 1 واٹ پاور ہے۔ اب 1000 واٹ وہ 1 کلو واٹ ہو گئے، وہ جو ہے نا 1000 کلو واٹ 1 میگا واٹ ہو گیا۔ یا 1 پاؤنڈ وزن کو دوسری ایک ڈیفینیشن 550 فٹ، 1 پاؤنڈ وزن 550 فٹ لے جائے، یا 550 پاؤنڈ کو 1 فٹ 1 سیکنڈ میں لے کے جائے، یعنی آپ کا ملٹیپل 550 کا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر 33,000 ہو جائے اور 1 منٹ میں لے کے جائے وہ اسی کے برابر ہوتا ہے، ٹائم آپ کا 60 سیکنڈ ہے۔
یہ 1 ہارس پاور ہے. یہ رفلی یہ جو ہے نا ایک گھوڑے کی طاقت ہوتی ہے. توانائی مادہ کے کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں. اس کی مختلف اقسام ہے، یہاں ہم زیادہ بحث نہیں کرتے. بلحاظ پیدا بلحاظ ہے بالکل جو انرجی نے ورک ہی کرنا ہوتا ہے، اس لیے انرجی اور کام کے ایک یونٹ. یہاں مین چیز ایک آگے آتی ہے ہیٹ. یہ ایک پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا ورک، اور سوری وہ ہم نے پڑھا تھا ٹیمپریچر. تو ٹیمپریچر تو ہیٹ کا درجہ ہوتا ہے، یعنی ڈگری آف ہاٹنیس ہے، اور ایوریج توانائی ہے مالیکولس کی. لیکن یہ مالیکول کی توانائی یہ وہ ہیٹ کی وجہ سے ہی ٹیمپریچر پیدا ہوتا ہے. تو ہیٹ میں تو ٹیمپریچر میں لوگ فرق نہیں محسوس کرتے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو ہم آگے فرق واضح کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا جب کمپریسر چلتا ہے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس ہیٹ کو کئی مرتبہ ہم آگے ایئر کولر لگا کر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیلکولیشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں کتنا بڑا ایکسچینجر لگایا جائے، کتنا پانی فلو کرایا جائے. اگر ہم نے اس پانی کو ہاٹ واٹر جو ہو گیا ہے اس کو کسی کمرے کو گرم کرنے کے لیے یوز کرنا ہے تو پھر ہمیں اور کیلکولیشن ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہیٹ کی کیلکولیشن بہت ضروری ہے. ایک اچھے جو ہے نا ایئر کمپریسر انجینئر کو یہ سب کچھ ہی لگانا چاہیے. ادروائز تو اگر صرف نٹ بولٹ کھولنے کی سیکھنا ہے تو وہ تو پھر ہو ہی رہا ہے. صرف نٹ بولٹ کھول لیے اور وہ بند کر لیے، وہ تو نظر آ رہا ہے یہ نٹ ہے، یا تو کھل جائے گا، یا اسکرو ڈرائیور چلا جائے گا، یا تھوڑی ماری جا سکتی ہے، یا پلاس چل سکتا ہے. یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایسے دنیا میں بڑے ٹیکنیشین پائے جاتے ہیں. اچھا یہ ہیٹ، یہ توانائی وہ قسم ہے جو مالیکول کے آپس میں رگڑ سرکل سے رگڑ ٹکراؤ دیجیے پیدا. حرارت کے ارتکاز، ایک ارتکاز میں کنسنٹریشن انگلش میں اردو میں اکٹھا ہو جانا. ارتکاز میں جسم میں ٹیمپریچر بڑھتا ہے. اگر جسم بہت بڑا ہے کم ٹیمپریچر کے باوجود اس میں دوسرے چھوٹے جسم میں نسبت زیادہ حرارت ہوتی ہے. حرارت زیادہ ٹیمپریچر سے کم ٹیمپریچر کو فلو کرتی ہے. یاد رکھیں ڈیلٹا ٹی کے نقطہ نظر سے ہیٹ فلو کرتی ہے. زیادہ ٹیمپریچر جدھر ہوگا لو ٹیمپریچر کی طرف جائے گی، اور جتنا زیادہ ٹیمپریچر ہوگا اتنی جلدی فلو کرے گی. خواہ یہ فرق کتنا ہی کم کیوں نہ ہے. منتقل حرارت کا اس کے جسم وزن حجم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. البتہ تھرمل کنڈکٹیوٹی سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، جس کو ہم آگے پڑھیں گے. کیونکہ دانتوں کی زیادہ ہوتی ہے، ان میں چاندی کا درجہ سب سے بڑا ہے. یہ ایک چھوٹی سی میں نے ڈائیگرام بنائی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک برتن ہے، اس کو یہ ایک برنر سے گرم دیا جا رہا ہے. یہ گیس کی پائپ لائن آ رہی ہے، یہ ایئر سیکشن کے لیے ہے، یہ برنر ہے. تو یہ ایک برتن کو ہم گرم کر رہے ہیں. اس میں 1 لیٹر پانی ہے اور اس کو 3 منٹ کے لیے گرم کیا گیا. جبکہ گیس کا فلو ایک جگہ سے سیم فلو ہے گیس کا، یعنی وہ کمی بیشی نہیں ہے. اس کا شعلہ بھی اتنا ہی بلا تیز ہے جتنا اتنا تیز ہے. اس کو 3 منٹ کے لیے جلایا گیا اور 1 لیٹر پانی. اس میں 6 لیٹر پانی ہے اور اس کو 6 منٹ کے لیے جلایا گیا. اب 6 منٹ کے لیے جلایا تو اس میں یہ اگر آپ موازنہ کریں، جب 6 منٹ جلا تو اس کا مطلب یہ یہاں سے ہیٹ زیادہ خارج ہوئی. یہ 3 منٹ جلا کم ہیٹ خارج ہوئی، لیکن یہ ہیٹ گئی کہاں؟ یہ ہیٹ اس پانی میں گئی، اور اس کی ہیٹ یہ پانی اس پانی میں گئی. اب اس پانی کا جو ٹیمپریچر ہے، کیونکہ تھوڑا پانی تھا 1 لیٹر تھا، اس کا ٹیمپریچر جلدی بڑھ گیا اور اس کا ٹیمپریچر اتنا نہیں بڑھا. 6 لیٹر پانی ہے، پانی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھا ہے مور ٹیمپریچر اینڈ لیس ہیٹ. اس میں ہیٹ کم ہے لیکن ٹیمپریچر زیادہ ہے. اس میں لیس ٹیمپریچر ہے اینڈ مور ہیٹ. تو یہ اگر کوئی شخص یہ اندازہ کرے کہ کسی برتن کا جتنا ٹیمپریچر زیادہ ہے اس میں اتنی ہیٹ زیادہ ہوگی، وہ بیوقوف ہے، وہ اپنی صحیح بات کو سمجھ نہیں رہا. تو اس وجہ سے ابھی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. حرارت کے ناپنے کا یونٹ کیلوری ہے. اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل ایس آئی میں جیسے پہلے بتایا یہ یونٹ جاؤل بھی ہے، جو کہ کام کا یونٹ بھی ہے، کیونکہ حرارت سے بالآخر کام واقع ہوتا ہے. اس لیے صاحب کے لیے جاؤل اور یونٹ استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ گہرے صاحب کے لیے کیلوری استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی کیلوری لیکن وہ ہیٹ کی مقدار معلوم ہے، یہ فارمولا بہتر ہے. یعنی اینڈ پر ہم وہ جاؤل میں ہی نکال دیتے ہیں، اینڈ رزلٹ جاؤل میں. تو یہ فارمولا ہے کیو کوانٹٹی آف ہیٹ، ڈبلیو ماس آف وہ کیا کہتے ہیں جس کو گرم کیا جائے، وہ فرض کیا یہ واٹر ہے، لیکن یہ واٹر ویٹ آف دیٹ تھنگ دیٹ از ہیٹڈ. T2 - T1
T2 मीन्स फाइनल टेम्परेचर जो गर्म है, -T1 जो पहले से थे वो हमने चीज़ लिया टेम्परेचर का। तो ये वो फार्मूला। तो हरारत के जो है ना इंतकाल के 3 तरीके हैं। इंतकाल से मतलब हरारत देने के, एक तो कंडक्शन है, ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में बगैर किसी, ये 2 मरतबा हो गया, इसको डिलीट कर लें, बगैर किसी वास्ता के हरारत की मुंतकली है। इसमें एक जिस्म दूसरे को छू रहा होता है। इस किस्म की मुंतकली में अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी अहम किरदार अदा करती है। बॉयलरों में बॉयलर की टिब्बों में पानी को इसी तरीके से हरारत मुंतकिल होती है। इसका दारोमदार दर्जे ज़ैल अवामल पर होता है। ये जो है ना वो हरारत कंडक्शन, इसकी मिसाल इसी तरह से ही है कि अगर कुछ बच्चे खड़े हैं तो ईंटें पड़ी हैं, तो उसको कहा गया उन बच्चों को ये ईंटें यहाँ से वहाँ शिफ्ट करनी है, ये यानी वहाँ उनके जितने बच्चे खड़े, फर्ज किया 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों को कहा गया ये ईंटें आपने वो जहाँ आप यहाँ कतार बना लें, तो जहाँ आपकी कतार ख़त्म होती है तो आखिर में शिफ्ट करनी है। तो पहला बच्चा एक ईंट उठाता है, तो दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, आता है 40वें के लड़के पर 40वां नीचे रख देता है। ये कंडक्शन का यही तरीका है, यानी ट्रांसफ़र का ये तरीका मेथड है हीट का, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ में अहमियत, चीज़ की माहियत, चीज़ क्या है, शय क्या है, क्या मेटल की शय है जिसमें हीट ट्रांसफ़र करनी है, क्या लकड़ी है, क्या सीमेंट है, कंक्रीट है, या फिर वो चांदी है या सोना है। इसमें चांदी सबसे ज़्यादा अहम जल्दी हीट ट्रांसफ़र करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ शय का क्रॉस सेक्शनल रकबा। क्रॉस सेक्शनल रकबा से मतलब ये शय जो मतलब राड है कितना मोटा है। अगर राड का पाइप है तो पाइप अंदर से खोखला होगा तो लाजमी तौर पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। तो ये क्या है, शय के एक सिरे इस तरफ से मुखालफ तरफ डेल्टा के, यहाँ दोनों तरफ का जहाँ से कि वो मुखालफ कर कितना टेम्परेचर है और जिधर से टेम्परेचर दिया जा रहा है कितना है। तो अगर यानी ये जो डेल्टा टी ज़्यादा होगा जल्दी हीट ट्रांसफ़र होगी। मसलन जिस तरफ हीट हमने भेजनी है उधर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और जिस तरफ से हीट आ रही है उधर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये जल्दी ट्रांसफ़र होगी। शय की लंबाई, ये राड की मिसाल की लंबाई आखिरी 4 अवामल डायरेक्ट मुतनासिब है, यानी ये जो है आखिरी 4 डायरेक्ट मुतनासिब है, प्रोपोर्शनल है। तो दूसरा हीट का ट्रांसफ़र का कन्वेक्शन। इस तरीके में जब एक फ्लूइड जिस्म गर्म हो जाता है तो जिस्म बढ़ने की वजह से फैलता है और हल्का होकर अपनी पहली जगह छोड़ देता है, यानी डेंसिटी कम हो जाती है और वहाँ से दूर चला जाता है। यानी कोई जिस्म हीट लेकर, कोई मॉलिक्यूल्स हीट लेकर वहाँ से दूर चले जाते हैं और जाकर हीट ट्रांसफ़र करके वापस आते हैं। अगर ताकत काम ना करे, गर्म होने वाला फ्लूइड जिस्म ऊपर को उठ जाता है, इस खाली जगह पर करने के उस जिस्म का कुछ ठंडा हिस्सा सफ़र करके वहाँ वापस आ जाता है और मज़ीद हरारत हासिल करता है, फिर वो भी जगह छोड़ देता है और दूर चला जाता है। इस तरीके से एक चक्कर चलता रहता है, हरारत का इंतकाल होता रहता है। ये घरेलू तौर पर जब किसी बर्तन में पानी चूल्हे को डालकर चूल्हे पर गर्म किया तो निचली सतह का पानी ऊपर को उठता है, निचली सतह का पानी जब गर्म होता है तो हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, कम होकर ऊपर को उठता है और उसकी जगह लेने के लिए अतराफ से पानी नीचे को आता है। साइडों वाला पानी हाई डेंसिटी होता है, वो नीचे को आता है बारीक। इस तरह से सारा पानी गर्म हो जाता है। मायात और गैसें इस तरीके से हरारत मुंतकिल करती हैं। ये अमल बॉयलरों के फर्नेस में हरारत की मुंतकिली का तरीक़ेकार है। कमरों को गर्म करने वाले हीटिंग सिस्टम में हॉट वाटर इसी तरीके से सर्कुलेट होकर वापस बॉयलरों को पहुंचता है। मज़ीद हर किस्म के बॉयलरों में पानी इस तरीके से स्टीम को बनाया जाता है। वाटर ट्यूब बॉयलरों में पानी निचली ट्यूब से हरारत लेकर स्टीम टाउन में वापस जाता है। हलशुदा बनी हुई भाप वहाँ लहदा हो जाती है, कुछ ताज़ा फिर पंप जाने वाला और गर्म पानी, लेकिन पहले बयान करता है पानी से कम टेम्परेचर का ताज़ा पानी डाउन कमर से बॉयलर निचले से सफ़र करता है। आम फ़ज़ा में आंधियाँ इसी तरीके से, इसी वजह से आती है।
جو پہلے میں نے مثال دی تھی اینٹوں کی بچوں کو شفٹ کرنے کی، اگر ہم اسی مثال کو لیں تو اسی مثال کے تحت ایک ایک بچہ ایک ایک اینٹ اٹھاتا ہے، وہاں رکھ کر آتا ہے، اور واپس آ کر دوسری اینٹ اٹھا کر وہ دوسری جگہ رکھ کر آتا ہے۔ یعنی وہ 40 بچے ایک قطار بنا لیں گے، وہ اٹھا کر 40 بچے ایک ایک کر کے شفٹ کرتے جائیں گے، ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا، وہ شفٹ کرتے جائیں گے اور وہاں سے گھوم کر آئیں گے، سرکولیٹ ہو کر آئیں گے اور وہ اینٹیں واپس لے کر جائیں گے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ریڈیشن کا۔ یہ حرارت خلا میں انتہائی گرم جسم مثلاً سورج سے زمین یا دوسرے سیاروں کے ٹھنڈے ہوتے ہیں منتقل ہوتے ہیں۔ سورج کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز اسی طریقے سے سورج سے ہیٹ لے کر آتے ہیں۔ یہ خلا میں بھی کام کرتا ہے، گھروں میں بھی ہیٹر بھی اسی طریقے سے حرارت منتقل ہو جاتے ہیں۔ بوائلروں میں کمبسشن کے ذریعے ریڈینٹ ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ فائر برکس اور شعلہ اس طریقے سے ہیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ بوائلر شٹ ڈاؤن ہونے پر اس طریقے سے فرنس کافی دیر تک ہیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ حرارت کا زیادہ ضیاع بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اگر ٹیمپریچر دگنا کر دیں، یعنی اگر ایک کمپریسر کی مثال ہے، اگر کمپریسر کا ٹیمپریچر دگنا کر دیں تو ریڈیشن 16 گنا بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ ارد گرد کے ماحول میں 16 گنا ہیٹ ٹرانسفر کرتا ہے۔ 3 گنا ٹیمپریچر کرنے سے ریڈیشن 81 گنا بڑھ جائے گی۔ اس فارمولہ درجہ ذیل ہے، اس میں یعنی یہ بتاتا ہے ٹیمپریچر کتنے گنا بڑھا دیا۔ تو یہ وہ جو کمپریسروں میں ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ جو ریڈیشن کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپریسر اسٹیشن عام طور پر یہ جو ہے نا کھلی جگہ پر لگائے جاتے ہیں، عام طور پر بڑے بڑے ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں چھت پر لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا چھت پر لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ فضا ہو جاتی ہے اور شور بھی ہوتا ہے، تو شور بھی اوپر سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بلڈنگ چھت کی مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ ایک فارمولہ لکھا ہے کہ 2 کی طاقت 4 16 3081، تو اس میں یعنی ریڈیشن کا ہے۔ اب مختلف اشیاء پر ہیٹ کے اثرات، ہیٹ سے کیا وہ چیزوں پر اثرات، ہیٹ سے اشیاء پھیلتی ہیں۔ لمبائی کے رخ پھیلاؤ کو لینئر ایکسپینشن کہتے ہیں۔ پانی بھی پھیلاؤ کا منفرد مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے والیومیٹرک ایکسپینشن ہے، یعنی دیگر والیوم کے حساب سے پھیلتی ہیں۔ اور ایریل ایکسپینشن، جیسے ایک وہ شیٹ ہے، ایلومینیم کی شیٹ ہے، تو وہ اس کا ایریا بڑھ جائے گا، یہ لیکن ایک کیوب ہے اس کا والیوم بڑھ جائے گا۔ مختلف اشیاء کے یہ ہمیں پھر بعد میں چیزوں کے کوفیشنٹ آف ایکسپینشن معلوم کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑی انجینئرنگ مختلف تھرمل شاک کی اسٹڈی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہیٹ اپنی ماہیت کے حساب سے کتنی قسم کی ہو سکتی ہے۔ ہیٹ کے جو ہم اب سینسیبل ہیٹ، اس کو ہم تھرمامیٹر پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہ ریڈنگ اس کی لی جا سکتی ہے۔ اس طریقے حرارت کو ہم مثبت سمجھ سکتے ہیں، مثلا 25 ڈگری سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ تھرمامیٹر سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کیلوری یہ حرارت مخصوصہ کو ناپنے کے لیے ہے، حرارت کی وہ مقدار۔ اب یہ کیلوری ہیٹ کی حرارت کی وہ مقدار، یہ 1 گرام پانی کو 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے لیے درکار ہے۔ اگر 1 گرام پانی ہو اور اس کا ٹیمپریچر ہم 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا دیں تو وہ 1 کیلوری ہیٹ خرچ ہوگی۔ 25 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنا۔ اگر پانی 10 گرام ہو تو 10 کیلوری حرارت خرچ ہوگی۔ اگر اسی 10 گرام پانی کے ٹیمپریچر میں 10 ڈگری کا فرق ہوگا تو 100 کیلوری خرچ ہوگا۔ یعنی یہ اگر گرام زیادہ ہو گئے تو یہاں ہمیں اتنے ملٹیپل کرنا پڑے گا۔ فرض کیا یہ 1 ہے اور یہاں 100 گرام ہے، پھر 100 گرام ہے، 100 کیلوری ہوگی۔ اگلا یونٹ ہے یہ BTU، میٹر تھرمل یونٹ۔ حرارت کی وہ مقدار جو 1 پاؤنڈ پانی کو 1 ڈگری فارنہیٹ تک گرم کرنے کا، مطلب 65 سے 66 ڈگری فارنہیٹ تک گرم کرنا 1 پاؤنڈ پانی کو۔ باقی پہلے بیان شدہ کی مثال موازنہ کرنا، یعنی یہ موازنہ کرنا۔ تو BTU کا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو ہے نا یہ ایئر کنڈیشنر ہوتے ہیں، یہ جی 1 ٹن کا ہے۔ تو 1 ٹن تو وہ زمانے میں اندازہ کیا گیا تھا کہ یہ اتنی ہیٹ خارج کا یعنی اخذ کرتا ہے، اتنی ہیٹ کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، جو تقریباً 1 ٹن وزن کے برابر ہے۔ تو یہ ایک رف اس زمانے کے لوگوں نے لیا۔ آج کل یہ استعمال تو ہوتا ہے لیکن زیادہ متروک ہو گیا ہے۔
یا تو BTU لکھتے تھے یا کیلوریز لکھتے تھے. بہرحال یہ 1200 BTU پر آور ایک ٹن ہوتا ہے. یہ ایک ریفریجریشن ٹرم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو, دیگر ٹرم نہیں, ریفریجریشن ٹرم. اسی طرح سے ایک یونٹ ہے سینٹی گریڈ کی ہیٹ یونٹ. کبھی کبھی یہ یونٹ بھی استعمال ہوتا ہے. حرارت کی وہ مقدار یہ 1 پاؤنڈ پانی کو 1 ڈگری سینٹی گریڈ میں گرم کرنے کے لیے درکار ہے. یعنی یہ پانی 1 پاؤنڈ ہے اور ٹیمپریچر سینٹی گریڈ ہے, تو 25 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ کا 1 پاؤنڈ پانی. وزن پاؤنڈ میں لینا ضروری ہے, باقی وہ دیگر مثال ہے. تو آگے ایک یونٹ ہے حرارت مخفی, لیٹنٹ ہیٹ. لیٹنٹ ہیٹ اس کو ہم تھرمامیٹر پر نہیں پڑھ سکتے. مثلا آپ جو ہے نا یہ برف ہے تو برف میں آپ تھرمامیٹر رکھ دیں اور برف کو گرم کرنا شروع کر دیں. جب تک وہ مکمل پانی نہیں بن جاتی وہ تھرمامیٹر 0 ڈگری سینٹی گریڈ شو کرے گا. اتنا ٹیمپریچر شو کرے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہی اس کا مطلب ہیٹ تو کدھر جا رہی ہے, ہیٹ تو برف کو پگھلاتی جا رہی تھی, تو پھر ٹیمپریچر کیوں نہیں بڑھا. اس کا مطلب کوئی چیز بیچ میں وہ جو برف سے سالڈ سے لیکوڈ بنی اس میں بیچ میں گیپ ہو گئی, تو یہ حرارت مخفی ہے, چھپی ہوئی حرارت. تو بنا لیں بشرطِ ٹیمپریچر میں. تو اس کو ٹھوس کے لیے ہیٹ آف کنڈنسیشن کہتے ہیں اور گیس بننے کے ہیٹ آف ویپرائزیشن. تمام یہ حساب کتاب عام فضائی دباؤ پر ہوگا. برف کی جو حرارت مخفی ہے 80 کیلوری فی گرام ہے. یعنی 1 گرام برف کو اگر گرم کیا جائے اور وہ یعنی 0 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر مکمل پانی بن جائے 80 کیلوری حرارت خرچ ہو. اگر BTU میں ہو تو 1 پاؤنڈ پانی کو گرم کیا جائے 144 BTU خرچ ہو. اسی طرح سے ہی اگر وہ اس کو برف بنایا جائے 80 کیلوری حرارت دینی پڑے نکالنی پڑے گی, تو یہ 144 BTU حرارت نکالیں. تو اسٹیم یا یہی پانی جب 100 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے تو اس کو جب گرم کرتے ہیں تو اسٹیم بنتا ہے. اس کے لیے یہ یونٹ 539 کیلوری ہے فی گرام ہے, اور جبکہ BTU 970.3 ہے BTU فی پاؤنڈ. تو جاؤل یونٹ میں یہ 2256 جاؤل فی گرام ہے. اس طرح یہ کمپریسر ریفریجرینٹ کی حرارت. تو یہ جو ہے نا یہ وہ یعنی اس کو جاؤل میں کنورٹ کر لیتے ہیں. حرارت مخصوصات, اسپیسیفک ہیٹ اور ہیٹ کیپیسٹی. حرارت کی وہ مقدار جو کسی 1 گرام شے کو 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرنے کے درکار. یہاں پانی نہیں ہے, شے ہے, یعنی کسی کو یعنی شے کو تو درکار ہو, اور 25 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہو. یہ مثلاً 1 گرام کاپر ہے, تو 1 گرام کاپر کو 25 ڈگری سینٹی گریڈ کا تھا, ہم نے گرم کیا, تو جو گرم کرنے کے بعد جتنی ہیٹ خرچ ہوئی وہ اس کی اسپیسیفک یہ 0.095 کے قریب ہوتی ہے. تو یعنی اسی وجہ سے کاپر جلدی گرم ہو جاتا ہے. یعنی اتنی حرارت تھوڑی سی ملنے سے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. اتنی یعنی 0.095 وہ مقدار تو نہیں ہوتی, اتنی کیلوری سے ہی حرارت. جبکہ پانی 1 ڈگری سینٹی گریڈ پر ٹیمپریچر پڑتا ہے تو وہ اتنی کم سے بڑھ جاتا ہے, جبکہ چاندی کی اس سے بھی کم ہوتی ہے. اسی طرح سے FPS میں BTU میں 1 پاؤنڈ شے کی, یعنی وہ اگر آپ نے BTU میں حرارت مخفی معلوم کرنی ہے تو وہ BTU میں اسی طرح شے 1 پاؤنڈ میں لے گے. انتھالپی, جب ہم کسی سسٹم کو مستقل حجم پر گرم کرتے ہیں تو اس کی ساری حرارت سسٹم میں اندرونی توانائی بڑھانے پر خرچ ہوگی. یا دوسرے الفاظ میں جب ہم کسی سسٹم کو مستقل دباؤ پر گرم کرتے ہیں تو حرارت اندرونی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے. مزید برآں پھیلاؤ سے ہم مکینیکل کام بھی لے سکتے ہیں. توانائی کی دوسری قسم بنتی ہے. ان 2 قسم کی توانائی مجموعے کو ہم انتھالپی کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیشن یہ تھرموڈائنامک پراپرٹی آف سبسٹینس گیون بائی H = U + PV. اس میں H انتھالپی ہے, U انٹرنل انرجی ہے, اور P پریشر ہے, اور V والیوم ہے, ہیٹ ان کیلوری, ہیٹ اس میں کیلوریز میں. تھرمل کنڈکٹیوٹی یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے. یہ تھرمل کنڈکٹیوٹی کو جسم پر کسی جسم میں حرارت کی منتقلی کی شرح ہوتی ہے. کوئی مثلا لوہے کا راڈ ہے, پیتل کا ہے, تانبے کا ہے,
اس کو جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کی بھی کیلکولیشن کی گئی ہے وہ کیا طریقہ کار ہے. نمائش کے حساب سے ایک سائڈ سے حرارت داخل ہوتی ہے اور اسی کے مخالف سائڈ سے منتقلی ہوئی ہے. مثلاً ایک شیٹ ہے تو شیٹ کے ایک وہ آپ نے رکھی ہوئی ہے, موٹی شیٹ ہے, وہ دھوپ میں رکھی ہوئی ہے. دوسری طرف کمرہ ہے, کمرے کے اندر وہ ہیٹ, تو یہ جو ایک سائڈ سے سورج کی گرمی سے جو گرم ہوگا دوسری طرف ہیٹ ٹرانسفر ہونی ہے وہ اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی ہوگی. تھرمل کنڈکٹیوٹی کے لیے یہ طریقہ ہے, یہ فارمولا ہے, یہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس میں یہ انرجی ان جاؤلز ہے اور ٹی ٹائم ان سیکنڈ ہے, ٹی ٹائم ان سیکنڈ ہے. T2 T1 ٹیمپریچر فرق ہے کہ یہ زیادہ ٹیمپریچر کون سا ہے, یعنی دھوپ کا, ٹی اندر کا, اور وی جو ہے نا آگے وہ از اکول ٹو وی, اس کو وی لے لیں. ٹیمپریچر ڈگری سی, اور وہ جو ہے نا وہ ایل یہ ہے نا لینتھ 1 میٹر لینتھ آف دی کیوب, یعنی کیوب کی 1 میٹر لینتھ ہے, تو یہ اس کے لیمڈا ہے, جاؤل پر سیکنڈ کیلون میں یہ لیا جائے گا. آگے تبخیر جس کو ایویپوریشن کہتے ہیں. جب کسی مائع کو گرم کیا جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر بھی بڑھتا ہے. دوسرے الفاظ میں اس کی کائنیٹک انرجی از انکریزڈ بڑھتی ہے, حتیٰ تک کہ کوہیژن کی طاقت سے تجاوز کرتی ہے. کوہیژن مینس وہ فرار کی طاقت. ایک آدھا آ جاتی ہے کوہیژن کی قوت اتنی کمزور ہو جاتی ہے جس نے اس کو باندھ رکھا ہے کمزور. مالیکول گیس کی سطح میں سطح مائع سے اخراج یا فرار شروع ہوتا ہے, جو تبخیر کہتے ہیں یا ایویپوریشن کہتے ہیں. جبکہ مائع کی سطح نیچے کوہیژن کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے وہاں سے مالیکول باہر اخراج نہیں سکتے. یہ جو ہے نا یہ جو ایویپوریشن ہے یہ کنویکشن کی طرح جو ہم نے کنویکشن بتایا تھا اس کی طرف نیچے سے وہ ابال نہیں آتا, یہ آہستہ آہستہ اوپر کی سطح کا پانی ابلتا رہتا. یہ مائع کی سطح سے مالیکول اس صورت میں تبخیر ہو سکے گا جب ان کو کافی توانائی ملے گی, یعنی یا تو انٹرنل توانائی ہو یا باہر سے توانائی ہو. تو اس کے لیے بھی کچھ اصول ہے. مزید اس کے اخراج کا رقبہ بڑھایا جائے, کیونکہ اس مقصد کے لیے مائع اپنی اندرونی توانائی انٹرنل انرجی استعمال مائع کا ٹیمپریچر کم کرتا ہے. اب ہم یہ وہ بتائیں گے کہ اگر ہم نے کسی ٹیمپریچر کو کم کرنا یا زیادہ کرنا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. مثلا مائع کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے, دھوپ اس کی مثال ہے. کوئی چیز کوئی لیکوڈ پانی وہ دھوپ میں ہم رکھ دیں تو جلدی دھوپ کی گرمی سے ایویپوریٹ, ٹیمپریچر بڑھا دیا. اور سطح کا رقبہ بڑھا دیا جائے, اگر کڑاہی میں رکھ دیں اور دھوپ بھی ہے تو جلدی وہ ایویپوریٹ ہو جائے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مختلف فرش جو گرمیوں میں تپ جاتے ہیں دھوپ کی وجہ سے, صحن کے فرش, تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر پانی چھڑکا جاتا ہے. تو اس فرش کی گرمی اس پانی کا پھر پھیلایا جاتا ہے. جتنا زیادہ پھیلائیں گے وہ پانی وہ فرش اس کی ایویپوریٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ فرش کو ٹھنڈا ہو جائے گا. سطح کا رقبہ بڑھا دینا, تو سطح آپ سے آپ بھی بخار علیحدہ بند کرنے کا بندوبست کرنا. کوئی ایسا سکشن فین لگا دیا جائے, جیسے اوپر فین چلتا ہے چھت پر, اگر کمرے کے میں جیسے وہ پوچھی لگاتے ہیں ٹاکی لگاتے ہیں تو فین چلا دیتے ہیں. تو کولنگ ٹاور میں انڈیوسڈ فین میں بھی اس کی مثال ہے. ویپر پریشر کیا ہوتا ہے, جب مائعات کو ایک برتن میں قید کر دیا جائے, حرکت کی وجہ سے مالیکول برتن کی دیواروں کے اندر اس سے ٹکرائے گا. اس طرح مائع کے اپنے دباؤ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اگر مالیکول ٹکرانے کی حرکت بڑھتی ہی جائے دباؤ بھی بڑھتا جائے گا. جب مالیکول دباؤ اس نہج پر پہنچ جائے مزید بخارات کا اخراج نہ ہو سکے تو ایک سویر شدہ سیچوریٹڈ مقام ہے. اس مرحلہ پر بخارات کا جو دباؤ ہوتا ہے اس کو ہم بخارات کا دباؤ یا ویپر پریشر کرتے ہیں. اس مرحلہ پر مالیکول کا مزید اخراج نہیں ہوتا بلکہ مزید خارج میں مالیکول دوبارہ حجم کنڈنس ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک بند برتن میں ہم دیکھیں ہم نے کسی چیز کو ضائع ہونے سے روکنا ہے, ہم بوتل کو بند کر دیتے ہیں تو وہ جو وہاں ویپریشن ہوتی ہے وہ ڈھکن سے ہو کر گر جاتی ہے, والیوم اتنا ہی رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ مدت کے بعد معمولی سی کمی آ جاتی ہے, وہ ارد گرد کی لیکیج ہوتی ہے جو ڈھکن سے ہو جاتی ہے. بخار دباؤ کا ٹیمپریچر سے تعلق ہوتا ہے. جب ایک نان وولیٹائل سبسٹینس جو یعنی جلدی اڑنا جانے والا, وولیٹائل کی مثال ایسی ہے جیسے ایتھر ہوتا ہے
अल्कोहल होती है, स्पिरिट होता है, इसको हाथ पर डालें तो हाथ ठंडा हो जाता है और वो जल्दी उड़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हाथ की गर्मी से उड़ जाता है। एक माई में हल कर दिया है, यानी किसी लिक्विड में अगर वो माई का दबाव कम हो जाता है। इस मजबूत तरीके से जो बुखारात का दबाव कम होता है वो इस निस्बत से जो कि मुनहिल सलूट और सोल्यूशन के दरमियान। मुनहिल मतलब ये है कि ये जो वो जो चीज़ में हल की जाती है वो सॉल्वेंट कहते हैं, और जो मेन चीज़ बनती है उसको सोल्यूशन कहते हैं, और ये चीज़ जो डाली जाए उसको सल्यूट कहते हैं। मसलन ये नमक है, तो नमक को हम सल्यूट कहेंगे, और वो नमक पानी को वो सॉल्वेंट कहेंगे, और जो तैयार हो गया सोल्यूशन कहेंगे। अच्छा, के बराबर होता है, इसको सल्यूट मोलर फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट भी कहते हैं। रोल्ट लॉ का कहता है कि सोल्यूशन में बुखारात का दबाव हमेशा खालिस साधन से कम होता है। इस वजह किसी भी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा खालिस साधन से ज़्यादा होता है। जब पानी में मिलावटें शामिल हो जाएं तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। यानी ये पानी यहाँ ये चीज़ है हमें मद्देनज़र रखना है कि जब हम किसी कंप्रेसर को ठंडा कर रहा है तो वो मिलावटों वाला पानी अगर यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए स्टडी के लिए बेहतर है। वोलेटाइल सब्सटेंस की तशरीह मैं बता चुका हूँ। अगर स्टीम या गैस को किसी कंटेनर में अलहदा करते जाएँ और उसे मज़ीद गर्म करते जाएँ तो स्टीम या गैस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसे सुपर हीट करना कहते हैं। इस टेम्परेचर फ़र्क को जो बॉइलिंग पॉइंट से जितने दर्जे ज़्यादा हो, दर्जे को डिग्री ऑफ सुपर हीट कहते हैं। ये भी एक तरह से महसूस शुदा हरारत है। ये एक आपने सवाल पढ़ा, थ्रोटलिंग क्या होती है। अगर ये हीट से मतलब है, अगर ख़ास टेम्परेचर प्रेशर पर तैयार शुदा स्टीम का दबाव कम कर दें तो वो टेम्परेचर तो वही रहता है लेकिन प्रेशर कम हो जाए, तो वो भी फिर हमें सुपर हीट की रेंज में आती है, लेकिन इसमें थ्रोटलिंग कहते हैं। कंडेंसेशन ये एवेपोरेशन का उल्ट होता है। ये अमल कंप्रेशन और कूलिंग के ज़रिए होता है। ये दोनों तरीके इस्तेमाल थे। कंडेंसेशन शुरू होने से कबल लेटेंट और सुपर हीट दोनों सेंसिबल हीट होती है। लेटेंट हीट ज़ाहिर होती है और सुपर हीट भी ज़ाहिर होती है। जब कूलिंग की जाती है तो हरारत कूलेंट कर लेता है, जबकि कंप्रेशन में लेटेंट हीट क्योंकि पहले बुखार में मौजूद है हरारतें महसूस करती है और मज़ीद इज़हार हुआ, हरारत ज़ाहिर नहीं होती बल्कि किसी तरीके से मुंतकिल होती है। ये टेम्परेचर बढ़ने के ताल्लुक के पास में अगर कोई पंखा वगैरह चलाकर इस हरारत को भी ज़ाहिर कर दिया जाए, जैसे फ्रिज में होता है या एसी में होता है या डीप फ्रीज़र में, तो माए आम दर्जा हरारत आ जाता है। अब अगर किसी माए किसी बंद धातु कंटेनर मेटालिक कंटेनर में किसी कैपिलरी की जगह खाली है तो गैस बनने के लिए अपनी मौजूदा हरारत को बतौर हरारत मख्फी इस्तेमाल करते हैं। नतीजे में हरारत कमी तो कंटेनर ठंडा हो जाए। इसको जब हम रेफ्रिजरेशन वो कंप्रेशन सिस्टम समझाएंगे, रेफ्रिजरेशन सेपरेटर का समझाएंगे, उस वक्त ज़्यादा और वजाहत करेंगे। अगली हमारी वजाहत है हुजम का एयर कंप्रेशन इंडस्ट्री में बहुत अहम तल्ला है। हम लोग जो है ना, जब हम किसी यूनिट में जाते हैं तो कोई हमसे सवाल करता है तो हम अटकल पच्चू जवाब देते हैं, और वो भी हमें अटकल पच्चू ही समझता है और वो उसमें हमारी वैल्यू गिर जाती है। तो ये हुजम क्या होता है? हुजम वॉल्यूम ये होता है किसी शय, ठोस, माई या गैस को मकाब यूनिट में नापना हुजम कहलाता है। मसलन एक मकाब मीटर ऐसा बक्स होता है, मसलन एक मकाब मीटर का बक्स ले लिया, ये सारी साइडें 6 अतराफ सारी हर तरफ 10 सेंटीमीटर, जबकि हर जाविया 90 डिग्री एक बक्स ले, उस बक्स में डाली गई शय एक मकाब मीटर कहलाए। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगी तो ये मकाब मीटर। इसका मास कुछ भी हो सकता है, यानी मास कुछ भी इस वजह से हो सकता है वो अगर पानी है तो कुछ और होगा, मिट्टी का तेल है तो कुछ और होगा, अगर दूध है तो कुछ और होगा, अल्कोहल है तो कुछ और होगा, अगर फर्नेस ऑयल है तो कुछ और होगा। पानी का मास 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 किलोग्राम की मकाब मीटर है। याद रखें, पानी 1000 किलोग्राम मकाब मीटर। एक मकाब मीटर शय का मास उस शय की डेंसिटी कहलाता है। जब एक मकाब मीटर शय का वजन करेंगे डेंसिटी कहलाता। याद रखें, अल्कोहल, मिट्टी का तेल, ये इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, जबकि सरसों का तेल जो देखने में गाढ़ा लगता है
یہ بھی پانی سے کم ہوتا ہے، کیونکہ اگر پانی کے اوپر سرسوں کا تیل آپ ڈالیں آپ دیکھیں گے سرسوں کا تیل پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہلکا ہے، لیکن وہ بذات خود گاڑا اپنی ماہیت کے ساتھ۔ ایسا سسٹم حجم کا یونٹ مقاب میٹر ہے، جبکہ ایف پی ایس سسٹم مقاب فٹ ہے۔ یہ چونکہ گیس قوانین کی تابع ہوتی ہے اس لیے ٹیمپریچر بڑھنے سے پر پھیل جاتی ہے، جبکہ پریشر کی وجہ سے سکڑ جاتی ہے، یعنی مالیکول پریس ہوتے جب یعنی ایک جتنے ہی مالیکول پھیلاؤ یا سکڑاؤ ہو، اس لیے اس کے حجم کو گیس قوانین کے تحت اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایس ٹی پی اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر پریشر، نارمل ٹیمپریچر پریشر جو کہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ عام فضائی پر لیا جاتا ہے، این ٹی پی کا مطلب نارمل ٹیمپریچر پریشر جو کہ 0 ڈگری میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ عام فضائی پریشر، اس طرح استعمال۔ اس کے لیے ہم یہ گیس لاز استعمال کرتے ہیں، یہاں اس پر اتنی ہم بحث نہیں کرتے، اس طرح میتھمیٹکس اور نیومیریکلس کا تعلق ہے استعمال کیا۔ ایئر اور نیچرل گیس کیلکولیشن ایس ٹی پی پیمائش کا یہ یونٹ کمپریسڈ ایئر کی اسٹوریج ویسل کی مقدار بناتا ہے۔ اس کے لیے کمپریسر کی ایئر جنریٹڈ یا کھپت کا طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ کمپریسر سے ایئر کتنی جنریٹ ہوتی ہے اور ویسل میں کتنی یوز ہوتی ہے۔ کسی بھی ایسی ویسل پر اسٹوریج ریڈنگ مثلا لکھی ہوتی ہے 2000 کیوبک میٹر پر آور، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ریٹڈ پریشر جو کمپریسر کا پریشر ہے جس پر کمپریسر چلانا ہے اس قدر والیوم کی کمپریسڈ ایئر مہیا کرنے کی گنجائش موجود ہے، یعنی اس پریشر پر کتنے کیوبک میٹر گیس اسٹور ہو سکتی ہے، یعنی اس ویسل سے تلکا کمپریسر پریشر پر 2000 کیوبک میٹر ایئر اسٹور کی جائے۔ اب یہ کتنی دیر کے لیے کافی ہے، اس کا تعلق استعمال کرنے والے سے متعلقہ ایئر کمپریشن انجین بھی علم ہوتا ہے اس کی مشینیں کتنی گھنٹہ ایئر کی کھپت کرتی ہیں، یعنی کمپریشن انجینئر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر کمپریسر بند کر دیا جائے اور یہ اسٹوریج ویسل یہاں موجود ہو تو کتنی دیر کے لیے مشینیں چل سکتی ہیں، وہ کوئی آدھا گھنٹہ جلدی گھنٹہ چل سکتی ہے جو بھی۔ ایئر والیوم فلو افیکٹو کے یہ ایک لفظ ہے کہ لیے خاص والیوم ایئر کا ایک خاص وقت میں خارج ہونا ہوتا ہے۔ اگر ایک پائپ یا ٹیوب سے کمپریسڈ ایئر 20 اسپیڈ سے نکلے اور پائپ کا کراس سیکشن رقبے اے ہو، والیوم افیکٹو ہوگا اے ضرب بی، یہ فارمولا بن گیا۔ خیال رہے کہ اس کے لیے یکساں یونٹ استعمال ہے، یونٹ نہیں بدلنا، یعنی کوئی چیز آپ نے یہ جو ہے نا آپ نے وہ آپ نے لینا ہے وہ کیا کہتے ہیں اسکوائر فٹ میں، اور یہ جو ہے نا اسکوائر میٹر میں لینا ہے، اور اس کو آپ نے بھی والیوم ویلاسٹی کو میٹر پر سیکنڈ میں لینا ہے۔